اور میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ دوسری روایت میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے جا کے دو زانو ہو کے آپ کے پاس نہیں بیٹھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے جا کر۔ سنت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے فعلی، ایک ہے قولی اور ایک ہے تقریری۔ یعنی یا حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت نے کوئی عمل کر کے دکھایا، وہ فعل ہے، کسی عمل کرنے کے متعلق حکم دیا، وہ قول ہے، یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا ہو لیکن آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، اس پر اعتراض نہ کیا ہو، یہ اس کی تقریری قسم ہے۔ اصحاب پر بھی میں نے کہا کسی طرح یہ عقل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں بھی آپ نے بھی اس سے بھی کچھ فعل سرزد ہوئے، کچھ اقوال ہیں اور کچھ اسی طرح تقریری قسمیں ہیں جو سنت اصحاب کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ مکس گیدرنگ ہے ہمارے پاس، اہل حدیث شیعہ سنی حضرات سبھی بیٹھے ہیں۔ ہم بالخصوص طریقت لال شہباز قلندر والے کہ ہمارے محافل الحمدللہ ثم الحمدللہ مزین ہوتی ہیں اس طریقے سے کہ فرقہ واریت کو بلا کر سارے لوگ ہمارے پاس یہاں بیٹھتے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم کبھی کسی ایک کتاب سے استفادہ نہیں کرتے، محض اس لیے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ کتاب تو فلاں کے لیے حجت ہے اور ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب سوال بچے کا اس طرح کا ہے، ایک چیز ہے جو مروج ہے خانہ فقر میں۔ میں یہاں اپنے بادشاہوں کو یاد کرتے ہوئے سرکار سید تنویر سبطین نقوی علیہ رحمت کی جو ابتدا میں ایک بات ضرور کہہ دوں گا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یا جو کہنے جا رہا ہوں اس میں ہرگز میری ذات شامل نہیں ہوگی، میری بات یاد رکھیے گا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا حقیر سا بندہ ہوں، لیکن کسی بھی دور میں اگر کوئی فقیہ، کوئی عالم یا کوئی ایسی فکری سوچ رکھنے والا جو معاشرے کی رہنمائی کا ملکہ جس کے اندر موجود ہو، اس کے ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنے میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ میں اس کے پھر دلائل پیش کی دیتا ہوں آپ لوگوں کے حضور۔ حضرت یہ میں جی احیاء العلوم جلد نمبر 2 ہے اور اس کا باب ہے مصاحبت و تعلق کی قسمیں۔ یہاں اس میں اس کے صفحہ نمبر 338 پر میں کچھ روایات جو ہے نا آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مائک لے لیجئے تاکہ آپ کی آواز جو ہے نا سب تک پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تتمہ تمہارے آپس کے سلام کا مصافحہ ہے۔ تتمہ آپس میں تمہارے سلام کا مصافحہ ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو۔ ہاں جی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بوسہ دینا اپنے بھائی کو مصافحہ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بوسہ دینا، اچھا یہاں ڈیفائن نہیں کیا بوسہ کہاں دینا، نہیں، نشانی پر دینا، ہاتھ پر دینا، گردن پر دینا، کس جگہ پہ؟ کوئی کسی کو بوسہ دے دے تو یہ بھی مصافحہ کے ضمن میں آئے۔ اچھا بات آگے اور پڑھ لیں گے، اور حدیث پڑھ لیں گے۔ اور جو شخص دین کا بزرگ ہے اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے مذائقہ نہیں۔ لیں جی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دین کی تعلیم جو دیتا ہو اس کے ہاتھ کا بوسہ دینے میں حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے پڑھیے۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ یہ عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے کر نہیں رہے،
لیکن اگر اسے میں تقریری قسم بھی قرار دوں گا تو اس کی عرفہ ترین قسم قرار دوں گا، کیونکہ اس فعل میں حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت کی ذات اقدس خود شامل ہو رہی ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ دے رہے ہیں۔ چلیں جی ٹھہرے، مجھے ایک روایت پیش کرنے دیجیے۔ یہ اصول کافی ہے، کتاب الایمان والکفر ہے جناب، اور اس کا باب ہے فضیلت یقین کا باب ہے جی، اس کی حدیث نمبر 9 پڑھنے لگا ہوں، بلکہ ذوالفقار پڑھنے لگے ہیں۔ ہاں جی، علی بن اسباط سے مروی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سنا کہ قرآن میں جس خزانہ کا ذکر ہے اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیموں کا خزانہ تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، وہ ایک دیوار کو گرا کر دونوں دوبارہ بنایا تھا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب ہے مجھے اس پر جو موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی خوش ہوتا ہے۔ امام نے اس خزانے کے متعلق فرمایا کہ وہ خزانہ تھا کیا بیسیکلی۔ ہاں جی، جو موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی خوش ہوتا ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر کا یقین رکھتے ہوئے بھی رنجیدہ ہے، اور تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا کو اور اس کے ادوار کو بدلتے بدلتے حالات دیکھا اور پھر اس پر بھروسہ بھی کیا، اور سزاوار ہے اس کے لیے جسے اللہ نے عقل دی ہے کہ خدا کو تہمت نہ لگائے قضاء و قدر میں، اور نہ اس کو اپنے رزق کا حل جانے۔ بہت خوب، کیا کہنے ہیں جی۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوں، اس کو لکھنا چاہتا ہوں۔ جس راوی نے روایت کی ہے نا، اس نے امام رضا سے جب یہ طویل سنی نا تو کہنے لگا مولا آپ پر فدا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے میں اسے لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے اپنے ہاتھ سے دوات اٹھا کر میرے سامنے رکھی، میں نے حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ یا امام میں آپ کے اس قول کو لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دوات اٹھا کر میرے سامنے رکھی اور میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ایک ہی شرک کرنا ہے پیا، یہ تو گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں عبداللہ ابن عمر نے بھی روایت کی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابی رسول کو منع نہیں کیا کہ ایک ہی کرنا ہے پیا، یہ کام خراب، یہ کام نہیں کری دے دے نال۔ ٹھیک ہے، لیں یہ بخاری شریف کی میں ایک روایت پیش کرنا لگا۔ اچھا، یہ زیادہ تر ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ احباب، ویسے سواد اعظم کی میں نے روایت بھی ان کے متعلق بھی پیش کر دی ہے ساری، میں احیاء العلوم بڑی معتبر کتاب ہے ان کے نزدیک، اور بخاری شریف میں نے اس لیے ریفرنس لیا ہے، اس سے اب دینے لگا ہوں کہ بالخصوص اہل حدیث مکتب فکر کے نزدیک قرآن مجید کے بعد معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے یہ بخاری شریف، اور صحیحین میں شامل ہوتے ہیں 2 افراد، ایک صحیح مسلم اور دوسرا بخاری، امام بخاری جو ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں دونوں کی، انہیں صحیحین لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی روایات کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ اچھا، محدث ہیں دونوں، بہت بڑے، یہ تو پکی بات ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کوئی محدث ہو اور اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمات ظاہر کرے؟ کیوں جی؟ وہ تو حدیث کے متعلق بہت جانتا ہے، اور ایسا ہی ہے، کوئی ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا معاملہ کرنے لگے جناب کوئی شرکیہ یا کوئی کفریہ کلمات اس کی زبان سے صادر ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ لے میں 2 محدثین کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جی۔ یہ ایک روایت کے متعلق بات کی جا رہی ہے جی، یہ ترجمہ علامہ بیت الزمان رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا ترجمہ ہے بخاری شریف کی جلد نمبر میں 1 لینے لگا، اور اس کے دباچہ میں ایک بات موجود ہے صحیح بخاری کے۔ مسلم بن حجاج ایک بار محمد بن اسماعیل بخاری سے ملنے کے لیے آئے اسی معاملے میں صرف اتنا سا حصہ آپ لوگوں کو پڑھانے لگا ہوں جی۔ میں نے سنا احمد بن حمدون کسار سے، یعنی ابو حامد، ہاں جی پڑھیں آپ پڑھیں۔ ابو حامد احمد سے وہ کہتے تھے میں نے سنا مسلم بن حجاج سے
और वो आए मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास, फिर बोसा दिया इनकी दोनों आंखों के बीच में और कहा, मुझे चूमने दो पांव अपने। इसे ए उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद। उस्ताद। अब मुस्लिम बिन हज्जाज मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के पास आते हैं। दोनों बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, आके बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पेशानी का बोसा देते हैं और उनसे एक बात करते हैं। कहते हैं, ए मुहद्दिसों के मुहद्दिस, ए उस्तादों के उस्ताद, मुझे अपने पांव चूमने दीजिए। अगर ये कलमा कुफरिया था, अगर ये बात शिरकिया थी, तो मुस्लिम बिन हज्जाज ने मोहम्मद बिन इस्माइल से कैसे कह दी? और फिर मोहम्मद बिन इस्माइल आगे से उनको ये नहीं कह रहे कि अपने अल्फाज वापस लो, तुमने गलत कहा है, तुम ये शिरक कर रहे हो, तुम ये कुफर कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी किस्म की भी। अच्छा, दूसरी रिवायत एक मैं पेश करता हूं। सही बुखारी, तर्जमा वही अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, जिल्द नंबर 6, पारा नंबर 29, किताबुल एतसाम, और मैं इसकी हदीस नंबर 964 पढ़ने लगा हूँ। मैंने कहा कि लंबी हदीस, मैं और सवाल को भी ज़रा रेफरेंस करना चाहता था। मैंने रेफरेंस मुकम्मल दे दिया। जो साथी पढ़ना चाहें मुकम्मल की मुकम्मल हदीस पढ़ सकते हैं। इसमें वाक़या इस तरह का बयान हो रहा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलते हुए बाहर निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का जिक्र करते हुए कहा कि क़यामत से पहले बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ होंगी। अब तुम में से जो मुझे कुछ सवाल, हज़ूर ख़त्मी मरतबत अलैहि तैयत गुस्से में थे किसी हवाले से, अब जो भी तुम में से कोई सवाल मुझसे पूछना चाहता है वह पूछे। अब कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू किया, हत्ता कि कुछ लोगों ने ये पूछना, एक ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती? आपने फरमाया जहन्नमी। एक ने ये पूछा, या रसूलल्लाह मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? आपने कहा जन्नती। किसी ने पूछा, हज़ूर ख़त्मी मरतबत अलैहि तैयत से गालबन जनाब हुज़ैफ़ा की बात है कि उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, तेरा बाप हुज़ाफ़ा ही है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की बात है, लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा मेरे लोग कुछ और, आपने इरशाद फरमाया, जिस नाम से तुझे मौसूम किया जाता है तेरा बाप हुज़ाफ़ा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें गुस्से के साथ करते जा रहे थे कि एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल जिनका नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, आप उठे, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर आप बार बार यही फरमाने लगे, पूछे जाओ ना मुझसे, पूछे जाओ। हाँ जी। फिर आप बार बार यही फरमाने लगे, पूछे जाओ ना, पूछे जाओ ना। ये हाल आपके गुस्से का हजरत उमर देखकर अदब से दो जानू हो बैठे और कहने लगे, हम अपने परवरदिगार के रब होने से, इस्लाम के दीन होने से। अच्छा, यहाँ इन्होंने सिर्फ इतनी रवायत इस जगह पे पेश की है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और दो जानू होकर बैठ गए। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने इसी जगह दूसरी हदीस को भी साथ कोट किया है। यहाँ एक दूसरी हदीस की रवायत भी पढ़िएगा जी, और दूसरी रवायत में है, हजरत उमर उठे, आपके पांव चूमे, इसमें इतना ज्यादा है। और कुरान दूसरी रवायत में उन्होंने इरशाद फरमाया कि सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ के जाके दो जानू होके आपके पास नहीं बैठे, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव चूमे जाकर। अब इसमें भी हजूर ख़त्मी मरतबत, इस फेल में भी हजूर ख़त्मी मरतबत अलैहि तैयत की ज़ात शामिल हो गई है। गो के बाज़ाब्ता तौर पर आपसे अमल सरजद नहीं हो रहा, लेकिन एक सहाबी रसूल एक अमल कर रहे हैं दूसरी रवायत के मुताबिक, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना नहीं फरमा रहे। अगर हम ये तकरीर किस्म ले लूँ सुन्नत की इस हवाले से कि एक अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ दिया जा रहा है, बल्कि मैं तो एक हवाले से इसे एक फेली सुन्नत के तौर पर भी ले सकता हूँ, क्योंकि आपकी ज़ात शामिल हो रही है इसमें कि आपका पाँव चूमा जा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मना नहीं फरमा रहे किसी सूरत में। रख दीजिए, हर वो शख्स जो बीमार है, मैं फिर ये कहने लगा, हर वो शख्स जो बीमार है। ये बीमारी कौन कौन सी है? ऐसी बीमारी जो
جسے چھوت کی بیماری اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جرم جو ہیں دوسروں تک پھیلیں، اسے احتیاط برتنی چاہیے. یا ایک اور بیمار جسے میں صرف ذہنی بیمار کہتا ہوں، ما سوائے ذہنی بیمار کے یا اس بیمار کے کوئی بھی اس فعل سے اعراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حدیث سے میں نے اہل سنت کتب کا بھی ریفرنس دے دیا ہے، میں نے شیعہ کتب کا بھی ریفرنس دے دیا ہے، میں نے اہل حدیث کتب کا بھی ریفرنس دیا ہے. تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ بات صرف جائز نہیں ہے بلکہ مسنون ہے. اب جو میں نے اور روایتیں آپ کو نہیں پیش کی، ٹائم میں اتنے وسعت نہیں ہے ابھی کہ میں نے اور روایت ابھی پیش نہیں کی. میں اور بھی کتابوں کے ریفرنس آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، مزید بخاری کے روایات، میں ترمذی سے روایت دے سکتا ہوں، میں ابن ماجہ سے روایت میں ابھی لی ہے، وہ روایت میں نے ابھی نہیں لی ساری کی ساری. میں نے جو ساری روایات، مسنون طریقہ ہے باضابطہ طور پر کہ جسے خدا نے یا اللہ کے رسول نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا. ارے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کو چومنا فضیلت کا باعث ہے، ایسا کرنا چاہیے.